مچھلیوں کے پیٹ میں چلی گئی. 10ویں مچھلی کو کنڈی ڈال کر اسلام آباد نے راول ڈیم سے پکڑا اور آ کر اس نے بازار میں رکھا. بازار میں بک کر پھر اس کے 10 ٹکڑے ہوئے. 10 ٹکڑوں کو 20 آدمیوں نے کھایا. ان 20 آدمیوں نے روزانہ کتنا گوشت کھایا ہے, کتنی مچھلیاں کھائی ہیں, کتنی سبزیاں کھائی ہیں. یہ 20 آدمی 20 ملکوں میں جا کے مر گئے. ان کے پورے جدا ہو گئے, ذرے ذرے جدا ہو گئے. وہ مچھلی جس کو پہلی نے کھایا اس کو دوسری نے, تیسری, چوتھی, 5ویں, 7ویں, 8ویں, 9ویں, 10ویں, پھر 10ویں گئی 20 آدمیوں کے پیٹ میں. پھر ان 20 کے آگے 20 قبرستان بنے. پھر ان کو کیڑوں نے کھا لیا. پھر وہ کیڑے بھی مر گئے. پھر ان کی ہڈیاں بھی رل گئیں. پھر ہوا نے, زمین نے کروٹ بدلی, نیچے کا اوپر کر دیا, اوپر کا نیچے کر دیا. پھر ہواؤں نے اسے بکھیر دیا, اڑا دیا. پھر جب قیامت کا دن آئے گا, قیامت کا دن آئے گا تو میرا رب اس مچھلی کو جب زندہ کرنے لگے گا تو کہاں کہاں وہ پھیل گئی, کدھر کدھر وہ بکھر گئی. ایک بکری یہاں ذبح ہوئی, بکرا ذبح ہوا, کھال اس کی لے گئے. یہ تاجر کھال کے اور اس کو انہوں نے بھیج دیا, ہالینڈ بھیج دیا, اٹلی بھیج دیا. وہاں جا کے اس کے جوتے بن گئے. آنتیں کوئی اور لے گیا, سری کوئی اور لے گیا, کلیجا کوئی اور لے گیا, پھیپھڑے کوئی اور لے گیا, رانے کوئی اور لے گیا, دستی کوئی اور لے گیا. چھچڑے بلیوں نے کھائے اور ہڈیاں کتوں نے اٹھائیں اور چھوٹے موٹے ذرے وہ چیونٹیوں نے کھا لیے. اور اس بکرے کو کھانے والے 30 آدمی تھے جو 30 قبروں میں جا کے سو گئے. اس کی کھال چلی گئی اٹلی میں, اس کے بال وہیں گئے, اس کے چھیچڑے وہاں کے کتے بلیوں نے کھائے اور اس کی بوٹیاں تم نے کھائیں, اس کی ہڈیاں کتوں نے کھائیں, اس کے ذرے چیونٹیوں نے کھائے. پھر سطح خاک سو کے اور سب برابر ہو گئے اور رل گئے اور مٹی میں مٹی ہو گئے. اور میرا اللہ وہ اللہ ہے جو ایسی کھربوں بکریوں کو الگ الگ کر کے اور ایسی کھربوں مچھلیوں کو الگ الگ کر کے اور ایسی کھرب مرغیوں کو الگ الگ کر کے اس کے ایک ایک ذرے پر نظر, ایک ایک ذرے پر نظر, ان سب کو جمع کرتے ہوئے کہے گا قوموا بامر اللہ, اٹھو اللہ کے امر کے ساتھ اور کوئی خطا نہ ہوگی, کوئی خطا نہ ہوگی. اٹھ کے بکری بولے یا اللہ میرے بال تو کسی اور کے مجھے لگا دیے, میری ٹانگ ایک چھوٹی ایک بڑی ہے. یا اللہ بکری کی ایک ٹانگ لگ گئی, بھیڑ کی دوسری ٹانگ لگ گئی. نہیں, ما کان ربک نسیا لا یضل ربی ولا ینسا, تیرا رب نہ بھولتا ہے نہ پھٹکتا ہے, نسیان سے پاک ہے, نسیان سے پاک ہے, ذوف سے پاک ہے, ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے. ان القوت للہ, تمہیں طاقت چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں, تمہیں عزت چاہیے تو ان العزت للہ, عزت اللہ کے خزانوں میں, تمہیں رزق چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں. یبسط الرزق لمن یشاء, تمہیں محبتیں چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں. سیجعل لهم الرحمن ودا, تمہیں دشمنوں پہ فتح چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تمہیں آپس میں الفت و محبت اور برکتیں چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں. فتحنا علیہم برکات من السماء والارض, تمہیں دشمنوں پر رعب چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, تمہیں اولاد چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں. یمددکم باموال وبنین, تمہیں سرابی چاہیے, سرسبزہ چاہیے تو اللہ کے خزانوں میں. یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. کون سی چیز ہے جو اللہ کے قبضے سے نکلی ہے؟ زمین اللہ کے قبضے سے باہر ہو, یا آسمان ہو, یا ہوا ہو, یا چاند سورج ستارے ہوں, یا پتھر پہاڑ ہوں, کون سی کائنات میں چیز ہے جو میرا رب خبر ہے؟ یمسک السماوات والارض ان تزولا, زمین آسمان تیرے اللہ کی مٹھی میں ہے. پھر الگ الگ کہتا ہے وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا, ہر آسمان کے لیے تیرے رب کا الگ حکم ہے. پھر زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ, زمین تیرے رب کے قبضے میں ہے. پھر پانیوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ, سمندر تیرے رب کے تابع کیے ہیں. پھر دریاؤں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ, دریا تیرے رب کے تابع کیے ہوئے ہیں. پھر جانوروں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. پھر میرا اللہ تعالیٰ نباتات کے بارے میں فرماتا ہے فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. پھر دودھ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے نُسْقِيكُم مِّن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا ظَافِيًا لِلشَّارِبِينَ. میرا اللہ
کون سی چیز ہے جو اللہ کی قدرت سے باہر ہے؟ ہواؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرسل الریاح مبشرات، بادلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، بارش کے قطرے قطرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا سببنا الماء سبا، زمین کے اندر پانی کے اترنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاسکناہ فی الارض وشققنا الارض شقا، یہ سب پھل پھول باغیچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، کبھی خبر دیتا ہے کبھی چیلنج کرتا ہے امن خلق السماوات والارض، کس نے آسمان اٹھایا، کس نے زمین بچھائی، وانزل لكم من السماء ماء، بارش کس نے برسائی، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، خوبصورت باغ کس نے اگائے لگائے، پھل پھول کون لے کے آیا، ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، ایک درخت تو اگا دو، ایک پتا تو اگا دو، ایک ڈالی تو اگا دو، ایک دانہ تو بنا کے دکھا دو، الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا، الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا، نہیں کوئی نہیں، اللہ کوئی نہیں، تو پھر اللہ گلہ کرتا ہے بل ہم قوم یعدلون، تم اسلام آباد والے مجھے تو چھوڑ چکے ہو، ادھر کہتے ہو اللہ کا ہے سب کچھ، ادھر مجھے یاد بھی نہیں کرتے ہو۔ امن جعل الارض قرارا، یہ کس نے زمین کو بچھایا اور قرار کی جگہ بنایا، کہاں سے یہ آ گیا زمین کا ٹکڑا، کہاں سے یہ قائد اللہ کی قدرت کا شاہکار، قدرت کا شاہکار، وفی الارض آیات للموقنین، اس زمین میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے کہ ساری کائنات کے جتنے سیارے ہیں وہ یوں جا رہے ہیں اپنے اپنے مدار پر، زمین واحد سیارہ ہے جو سفر بھی کر رہا ہے اور گھوم بھی رہا ہے، کوئی سیارہ گھومتا نہیں، دوڑتا ہے اپنے اپنے مدار پر دوڑ رہے ہیں، ایک تناسب کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، زمین واحد سیارہ ہے جو دوڑتا بھی ہے گھومتا بھی ہے، 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا ہے، 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتا ہے۔ اگر میرا اللہ اور سیاروں کی طرح اس کے گھومنے کا امر واپس لے لے تو ایک طرف ہمیشہ دن رہے گا، ایک طرف ہمیشہ رات رہے گی، جس طرف دن رہے گا وہ آگ بن جائے گا، جس طرف رات رہے گی وہ برفستان بن جائے گا۔ اس ایک کو کون گھما رہا ہے؟ باقی تو سارے یوں جا رہے اور یہ یوں جا رہا ہے، یہ کیوں جا رہا ہے، یہ ایسے کیوں کرتا ہوا جا رہا ہے؟ اس کو گھمانے والا کون ہے؟ پھر 24,000 کلومیٹر پر ایکسیلریٹر کو فکس کرنے والا کون ہے؟ یہ 500 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جائے تو 24 گھنٹے کے دن، 24 گھنٹے کی رات کی سردی سے مر جاؤ گے، دن کی گرمی سے مر جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو 2000 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دے، اس کو 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ گھومتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھما دے، 24,000 کلومیٹر اس کا گیند ہے اور یہ 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتی ہے۔ میرا اللہ اسے 2000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کر دے تو 6 گھنٹے کا دن ہو جائے گا، 6 گھنٹے کی رات ہو جائے گی، نہ تم اپنا کام کر سکو گے نہ تم اپنا آرام کر سکو گے۔ اللہ اس کو 2000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی بجائے 500 کلومیٹر پر کر دے تو تم پھر 24 گھنٹے کا دن دیکھو گے تو جل کے مرو گے، 24 گھنٹے کی رات دیکھو گے تو ٹھٹر کے مرو گے۔ کس نے 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر اس کو فکس کر دیا؟ نہ رفتار آگے جاتی ہے نہ پیچھے جاتی ہے۔ پھر اللہ نے اس کو 24,000 کلومیٹر فی کا اس کا قطر بنایا، اللہ اس کو 48,000 کلومیٹر فی گھنٹہ، اس کو 48,000 کلومیٹر کا بنا دیتا تو اس کی اندر کی کشش گریوٹی دگنی ہو جاتی، پھر تم زمین پہ ایسے چلتے جیسے گارے میں پھنس کے چلتے ہو، تمہیں پاؤں اٹھانا مشکل ہوتا، تم ایسے کھینچ کے پاؤں اٹھاتے، کھینچ کے۔ سارے اسلام آباد میں لوگ چل رہے ہوتے جیسے گارے میں پھنسے ہوئے ہوں اور اٹھانا مشکل اور زور لگ رہے ہوں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو 6 گنا زیادہ کر دیتا، 6 گنا اس کا حجم بڑھا دیتا تو پھر 6 فٹ کا آدمی دنیا میں چوہے کے برابر قد کر سکتا، کہ اس کی کشش اس کو اتنی طاقت سے کھینچتی کہ وہ قد بھی اوپر نہ لے جا سکتا۔ اس کو 24,000 کلومیٹر میں اس کی رفتار کو 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار میں گھمانا، 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑانا، سورج کے گرد 19.5 کروڑ میل کے دائرے میں کو بھگانا، سورج کو اس کے ساتھ ساتھ چلانا، زمین کے اس کے ساتھ ساتھ چلانا، یا زمین خود کر رہی ہے یا سورج خود کر رہا ہے۔ اس نے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر اس کو فکس کر کے رکھنا، اور ہر 1 سیکنڈ کے بعد زمین 16 کلومیٹر سورج سے پیچھے ہٹتی ہے۔ اگر یہ ہر ایک سیکنڈ کے بعد 16 کلومیٹر، میں غلطی سے کہہ گیا ہوں، 3.8 صرف 3.8 سینٹی میٹر
3.8 सेंटीमीटर ये सूरज से यूं हटती है। अगर ये 3.5 हो जाए, 3.5 हो जाए तो आपकी जमीन जलना शुरू हो जाएगी, जलना शुरू हो जाएगी। सिर्फ 3 माइक्रोमीटर कम हो जाए, अगर 3 माइक्रोमीटर बढ़ जाए तो आपकी जमीन ठंडी होना शुरू हो जाएगी, ठंडी होना शुरू हो जाएगी। मुझे साइंस नहीं बतानी, एक लफ्ज की ताकत बतानी है। अब सुनो, मछलियों के पेट में चली गई। 10वीं मछली को कुंडी डालकर इस्लामाबाद ने रावल डैम से पकड़ा और आकर उसने बाजार में रखा। बाजार में